بسم اللہ الرحمن الرحیم. With the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Today is fifth lecture of audit assurance and internal control, and we will discuss internal controls for land and buildings. Moving further, what are the objective of internal control? ہم internal control کو کیوں یوز کرتے ہیں لینڈ بلڈنگ کے لیے؟ اس کے لیے ہم یعنی لینڈ اور بلڈنگ میں چونکہ اسی میں سب سے بڑا مسئلہ اونرشپ کا آتا ہے، تو ہم یہ انشور کرتے ہیں اسٹرانگ گورننس، اسٹرانگ انٹرنل کنٹرول کے تھرو کہ ہم اس کی اونر ہیں، ٹائٹل آف اونرشپ ہمارے پاس ہے، اس کی ویلیویشن کیا چل رہا ہے، یعنی مارکیٹ میں ہم ٹرو اس کو ویلیو پہ رپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ انشور کرنا ہوتا ہے. یا اس کی ویلیویشن اسی وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے ایسٹ کو کل ڈسپوز کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے کتنے پہ کرنا ہے. تیسری بات ہے کہ اس کی سیف گارڈنگ کر سکیں. لینڈ اور بلڈنگ کو آپ کن چیزوں سے سیف گارڈ کر سکیں؟ لینڈ کو آپ انکروچمنٹ سے کر سکتے ہیں کہ انکروچمنٹ سے یہ سیف ہو، اور بلڈنگ کو آپ مس یوز سے کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی پیورلی بزنس پرپز کے لیے یوز ہو، کوئی اور اس کو یوز نہ کر سکیں. آپ اس کو فلڈ سے بھی بچا سکتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر سے بھی بچا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ جب اس کے اوپر انٹرنل کنٹرول ایکسرسائز کریں گے تو تب آپ ان آبجیکٹو کو اچیو کر سکتے ہیں. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ہائی ویلیو اور لانگ ٹرم ایسٹس ہوتے ہیں. اس کے لیے اسٹرانگ گورننس چاہیے ہوتا ہے، اور وہ گورننس آتا ہے آپ کے اسٹرانگ انٹرنل کنٹرول کے تھرو. موونگ فردر ہم اس کے ایک انٹرنل کنٹرول کو وہ کر لیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے جو پہلا انٹرنل کنٹرول ہے وہ ہے ہمارا کیا؟ وہ ہے کنٹرول اوور ایکوزیشنس. تو ایکوزیشن میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا پراپر ایتھرائزیشن ہو. یعنی جب آپ لینڈ یا بلڈنگ کو ایکوائر کرتے ہیں تو وہ ضروری ہے یہ بات، اٹ از مسٹ بی اپرووڈ بائی دا ٹاپ مینجمنٹ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ اتھارٹی سی او کے پاس ہو، لیکن اگر بڑے اماؤنٹ کا ہے تو وہ پھر بورڈ آف ڈائریکٹر سے اپروو کیا جاتا ہے. دوسری جو بات ہم کریں گے لیگل ڈیو ڈیلیجنس، یعنی قانونی طور پہ آپ کو چوکنا رہنا چاہیے. آپ کو کیا کیا باتیں اسی میں دیکھنی چاہیے؟ یعنی جو بھی ایسٹ آپ پرچیز کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ اونرشپ کس کا ہے. آپ جس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یہ اونرشپ اس کا ہے بھی یا نہیں، اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، یہ لیز پہ ہے یا لیز پہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جس بندے سے آپ لے رہے ہو وہ لیز ہولڈر ہو، اونر نہ ہو. اس کے اوپر جو تھرڈ بات ہم دیکھیں گے وہ ڈسپیوٹ دیکھیں گے کہ لینڈ کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ تو نہیں ہے، یہ صاف ستھری زمین ہے، یا بلڈنگ کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ نے قانون میں دیکھنی ہے کہ قانونی طور پر یہ اونرشپ کس کا ہے. اس کے اوپر لیگل سٹیٹس میں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کے اوپر لین تو نہیں ہے، یعنی کوئی مرگیج وغیرہ تو نہیں ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور تیسری جو بات ہم دیکھیں گے وہ دیکھیں گے ویلیویشن اینڈ فیزیبلٹی. یعنی جب آپ کوئی ایسٹ لیتے ہیں تو آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ویلیورز ہائر کرنا چاہیے. اس کو بتا دیں کہ یہ میں کتنے کا لے لوں، اس کے مجھے بینیفٹ ہوں گے، اس کی کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرنا. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسٹ لے لیں، اس کتنی آپ کے پاس پے کر لیں کہ ان کے بینیفٹ شاید اتنے آپ کو نہ مل جائے. تو یہ چیز آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے اس چیز کو ایکوزیشن میں دیکھنا ہوتا ہے. اسی کے بعد آپ نے ایکوزیشن میں پراپر ڈاکومنٹیشن مینٹین کرنی پڑتی ہے. یعنی سیل ایگریمنٹ ہوگا بٹوین دا بائر اینڈ سیلر، اور ٹائٹل ڈیڈز ہوگا، یعنی اونرشپ ٹائٹل، مالکانہ حقوق کا جو کنٹریکٹ آپ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ مالکانہ حقوق مجھے مل گئے ہیں، اسی وجہ سے میں اس کا کیا ہوں، اس کا مالک ہوں. اسی کے علاوہ رجسٹریشن ڈاکومنٹ، یعنی وہ آپ کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہو، وہ ڈاکومنٹ بھی آپ کے نام کی مینس کمپنی کے نام کے اوپر ہو، تو وہ بھی ڈاکومنٹ بھی مینٹین رکھنے ہوتے ہیں. کیوں رکھنے ہوتے ہیں؟ یہ ایکوزیشن میں ضروری ہے، ادروائز آپ اس کے اوپر پھر رائٹ آف اونرشپ ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے.
دوسری بات جو ہم یہاں پہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے کہ بھائی کنٹرول اوور ریکارڈنگ، یعنی ایسٹ کو جب آپ لے لیتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کا ایک ریکارڈ مینٹین کریں گے فکس ایسٹ رجسٹرڈ میں۔ تو وہ ریکارڈ میں کیا کیا ہونا چاہیے، یعنی فکس ایسٹ رجسٹر میں آپ کیا کریں گے، اس کو مینٹین رکھیں گے۔ اسی میں لینڈ یا بلڈنگ کا لوکیشن اور ڈسکرپشن، یعنی یہ کتنے اس کا ہے، کتنے کنال کا ہے اور کہاں پہ ہے، اور بلڈنگ کی کورڈ ایریا کتنا ہے، یہ اس کا ڈسکرپشن ہے۔ دوسرا کاسٹ آف ایکوزیشن، کتنے پہ آپ نے لیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اور ڈیٹ آف پرچیز اور اونرشپ ڈیٹیل آپ نے لکھنی ہوتی ہے کہ یہ کس کے اونرشپ میں تھا اور کس کے اونرشپ میں ابھی رجسٹرڈ، اور ہم نے اپنے نام پہ ہم نے رجسٹرڈ بھی کیا ہوا ہے۔ اچھا، ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی سیپریٹ کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے، لینڈ اور بلڈنگ کو آپ سیپریٹلی ریکارڈ کریں، کیونکہ لینڈ کی پھر آپ ڈپریسیشن نہیں کرتے اور بلڈنگ کی آپ یعنی کمپنی ڈپریسیشن کرتی ہے، اسی وجہ سے اس کی کلاسیفیکیشن الگ الگ ہونی چاہیے، سیپریٹ ہونا چاہیے۔ ان دا لاسٹ میں جو ہے وہ ہمیں ایکوریٹ کیپٹلائزیشن یعنی ایسٹس کی جو کاسٹ ہے وہ ہمیں اس پر IAS 16 کیلکولیٹ کرنا چاہیے۔ وی ہیو ٹو بی comply with the انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ اینڈ انٹرنیشنل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ، اسی کو ہم نے کیا کرنا ہوگا، کمپلائی کرنا ہوگا جب آپ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو اب ہم موو کرتے ہیں اگلے کنٹرول کی طرف۔ اگلا کنٹرول ہے لیگل اینڈ اونرشپ کنٹرول، یعنی ہمیں کون کون سی قانونی نقطوں کو مد نظر رکھنا ہوگا جب ہم بلڈنگ کو کیا کرتے ہیں یا اس کے اوپر انٹرنل کنٹرول ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اسی میں سیکیور کسٹڈی آف دا ڈاکومنٹ، یعنی ٹائٹل ڈیڈ اور دوسرے جو قانونی کاغذات ہوتے ہیں جو یہ انشور کرتے ہیں کہ یہ آپ کا یعنی کمپنی کا ایسٹ ہے، کمپنی کی اونرشپ کو انشور کرتے ہیں، وہ اس کو سیکیور رکھا جائے گا۔ اب انہوں نے ایک ایگزامپل دیا کہ بینک لاکر میں آپ رکھ سکتے ہیں اور کمپنی کے آفس میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان کی ملٹیپل کاپیز بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آج کل تو بہت زیادہ ایزی ہے کہ آپ اس کی سافٹ کاپی بنا لیں اور اس کو سیکیور جگہ کے اوپر آپ اس کو سیو کر لیں۔ اسی کے علاوہ لیگل ریویو کریں گے ہر سال، پیریاڈک ہر سال بھی کر سکتے ہیں، ہاف اینول بھی کر سکتے ہیں۔ اسی میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی انکمبرنسز تو نہیں ہے، یعنی انکمبرنسز کا مطلب ہوتا ہے پراپرٹی میں کہ اس کے اوپر کوئی لین تو نہیں ہے، مارگیج تو نہیں ہے، یعنی یہ آپ دیکھیں گے۔ اگر کسی نے اس کے اوپر لین یا مارگیج کیا ہوا ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ کمپنی نے کیا ہوا ہے یا کسی اور نے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی ڈسپیوٹ تو اس کے اوپر ارائز نہیں ہوا، یا کسی نے اناترائز کلیم تو نہیں کیا اس کے اوپر، تو یہ پیریاڈیکلی آپ نے اپنے لینڈ اور بلڈنگ کو ریویو کرنا ہوگا۔ کمپلائنس کیا ہے کہ یعنی کمپنی کی پراپرٹی کو انشور کریں گے کہ یہ کمپنی کے نیم کے اوپر یعنی کمپنی کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اس کے بعد ہم دیکھیں گے فزیکل سیف گارڈنگ، یعنی اگر آپ کا کوئی خالی پلاٹ ہے، ان کورڈ ایریا ہے، ان یوزڈ ہے، تو اس کے اوپر فینسنگ وال کرنا چاہیے۔ لین یعنی بلڈنگ کے اوپر سیکیورٹی گارڈ ہونے چاہیے تاکہ بلڈنگ کو وہ کیا کر لیں، اناترائز ایکسیس، یعنی جو ارریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈسٹریکٹ کر لیں، اس کو آنے نہ دیں۔ اور یہ گارڈ کیا کرتے ہیں، آپ کے ان ایکسیس کنٹرول کرتے ہیں، یعنی آتھرائز پرسن کو صرف وہ الاؤ کرتے ہیں۔ اسی کے علاوہ پیریاڈک انسپیکشن بھی کرنا چاہیے فزیکلی، کہ پراپرٹیز کو آپ دیکھ لیں کہ کوئی ڈیمیج، بلڈنگ ڈیمیج تو نہیں ہوا،
آپ کے لینڈ کے اوپر انکروچمنٹ تو کسی نے نہیں کی، تو یہ چیزیں آپ فزیکلی کیا کریں گے، سیف گارڈ کریں گے اور اس کی انسپیکشن کیا کریں گے کمپنی کے اوپر. یہ کیا ہے؟ اٹ از مینڈیٹری فار دا کمپنی از ان انٹرنل کنٹرول کہ وہ کیا کریں گے، وہ اپنے ایسٹ کو پیریاڈیکل انسپیکشن کریں گے. اس کے علاوہ آپ اپنے بلڈنگ کو کیا کر سکتے ہیں؟ انشورنس کروا سکتے ہیں. انشورنس کا کیا مطلب ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر کے اگینسٹ، فائر کے اگینسٹ، ان چیزوں کے اگینسٹ آپ کیا کر لیں، کمپنی سے ان کی کوریج لے لیں. مختلف رسک اسی میں سے کیا ہو جاتے ہیں، اسی میں سے کورڈ ہو جاتے ہیں. موونگ فردر، 5 نمبر انٹرنل کنٹرول جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جناب انٹرنل کنٹرول اوور یوزیج اینڈ مینٹیننس. ہم کیا کریں گے؟ ہم مینٹیننس پالیسی بنائیں گے ایز این انٹرنل کنٹرول کہ ہم اس کا ریگولر ریپیئر کریں گے تاکہ بلڈنگ ہمارا اپڈیٹ ہو اور نیا ہو. یہ ریگولر کا کیا مطلب ہے؟ اکثر بلڈنگ کی وائٹ واش اور یہ چیزیں سال میں کی جاتی ہے یا 2 سالوں میں کی جاتی ہے، ڈپینڈ اپان دا کمپنی پالیسی، لیکن یہ مینٹیننس پالیسی ہونی چاہیے. اسی کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ والا ایسٹ پیورلی فار بزنس پرپز یوز ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کا بلڈنگ بزنس پرپز کے علاوہ بھی امپلائیز اپنے تئیں یا اپنے اس سے وہ یوز کر رہے ہیں اور اس کے اوپر خود کما رہے ہوں. اس کے علاوہ آپ لیز مینجمنٹ بھی کریں گے. اگر آپ کا ایسٹ آپ نے لیز بھی دیا ہوا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، لیز ایگریمنٹ کو چیک کر لیں، رینٹل انکم کو آپ پراپرلی مانیٹر کر لیں اور ٹائملی رینیول بھی کر لیا کریں اگر لیز ہے. یا اگر آپ نے کوئی ایسٹ لیز پہ لیا ہوا یعنی کمپنی نے لیز پیا ہوا ہے تب بھی وہ پراپر لیز ایگریمنٹ کر لیا کریں اور رینٹل ایکسپینس چیک کر لیا کریں، مانیٹر کر لیا کریں اور ٹائملی رینیول بھی کر لیا کریں. اس کے علاوہ جو چھٹا نمبر پہ انٹرنل کنٹرول ہے وہ کنٹرول اوور ڈپریسیشن آف بلڈنگ اونلی. آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ بھائی ہم نے صرف اور صرف ڈپریسیشن بلڈنگ پہ کرنا ہے، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہوتا ہے. یعنی آپ کیا کریں گے، اسی کو کنسسٹنٹ پالیسی ہوگی اور ڈپریسیشن اور اپراپریٹ میتھڈ ڈپریسیشن کے لیے بلڈنگ کے لیے کریں گے. اکثر اس کے لیے اسٹریٹ لائن میتھڈ یوز ہو جاتا ہے. اسی کے علاوہ لائف کو اور ریزیڈول ویلیو کو آپ نے ریویو کرنا ہوتا ہے پیریاڈیکلی. ہر سال کے اینڈ کے اوپر یہ ریویو کیے جاتے ہیں کہ بلڈنگ کی لائف جو ہم نے اسٹیمیٹ کی تھی اسی میں ہم کوئی انکریز یا ڈیکریز تو نہیں کر رہے، اور اس کی ریزیڈول ویلیو میں کوئی انکریز اور ڈیکریز تو نہیں ہوتا. یہ اکثر چینجز ان اسٹیمیٹس میں IAS 8 کے مطابق ٹریٹ کیے جاتے ہیں. اور کریکٹ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہم کریں گے، یعنی صرف بلڈنگ کو ڈپریشیٹ کریں گے اور لینڈ کو ڈپریشیٹ نہیں کریں گے. اسی میں بھی ہم IAS جو ہے یا IFRS اس کو ہم اس کے ساتھ کمپلائنس کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میٹیریل میں اسٹیٹمنٹ سے کیا کریں، بچ سکیں. ناؤ موونگ فردر، کنٹرول نمبر 7، اور یہ کیا ہے کہ ہم ڈسپوزل کے اوپر کنٹرول کیسے کریں گے. یعنی خود سے ہر امپلائیز کو یہ اترائز نہیں ہوگا، ٹاپ مینجمنٹ سے ضروری ہے کہ آپ اس سے کیا کر لیں، پراپر اپروول لے لیں کہ ہم ایسٹ کو کیا کریں گے، ڈسپوز کریں گے. اسی کے بعد ٹاپ مینجمنٹ آپ کو اترائز اپروول دے گا. اسی کے بعد آپ آکشن کریں گے، اور آکشن میں یعنی ہر سال آکشن کیا جاتا ہے کمپنیز اور گورنمنٹ ایجنسیز میں، اور اس آکشن کی سارے ریکارڈ پراپر ڈاکومنٹیشن بھی کریں گے. یعنی جس کو آپ آکشن دے رہے ہیں اسی کے ساتھ کوئی سیل ایگریمنٹ ہے یا کوئی سیل کا ڈاکومنٹ ہے، ٹرانسفر ریکارڈ، یہ کمپنی نے مینٹین کرنے ہوتے ہیں. اسی کے علاوہ آپ نے قانون کے ساتھ بھی آپ نے کیا کرنا ہے، کمپلائی کرنا ہے، یعنی قانون کو آپ نے فالو کرنا ہے. کمپلائنس کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز کو آپ فالو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپلائنس کر رہا ہے. یعنی جس قانون کو آپ فالو کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کمپلائنس کر رہا ہے. تو انشور پراپر رجسٹریشن اینڈ ٹرانسفر آف اونرشپ، یعنی آپ نے یہ بھی انشور کرنا ہوگا
کہ جس ایسٹ کو ہم نے ڈسپوز کیا ہے اس کی ٹرانسفر آف اونرشپ ہم نے ان کو کی ہے یا نہیں کی، یہ آپ نے ہر صورت میں کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ ریکارڈ میں آپ نے ایکوریٹلی گین اور لاس کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو آپ نے ایکوریٹلی ریکارڈ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی آپ فکس ایسٹ کو ڈسپوز کرتے ہیں اسی کے اوپر آپ کو یا گین ہوگا یا لاس ہوگا، گین اینڈ ڈسپوزل، تو اس کو ہم ریکارڈ کریں گے۔ یعنی اگر آپ کا ریزیڈول ویلیو گریٹر ہے کس چیز سے، سیلز پرائس سے، یعنی جس کے اوپر آپ نے سیل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے لاس کیا ہے، کیونکہ آپ کو جو سیل پروسیڈ آیا ہے وہ سیل پروسیڈ کم ہے۔ اگر الٹ ہے، یعنی آپ کا ریزیڈول ویلیو کم ہے کس چیز سے، سیل پروسیڈ سے، تو اس میں آپ کو گین ہوگا۔ ان دونوں کو آپ نے ایکوریٹلی ریکارڈ کرنا ہے۔ And the eighth one control is segregation of duty. Segregation of duty میں یہ ہے کہ اترائزیشن ٹاپ مینجمنٹ دے گا، یعنی یہ ایک لوگ نہیں ہو سکتے۔ کسٹڈی لیگل یا ایڈمن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوگی ایسٹ کی، اکثر یہ ایڈمن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے۔ ریکارڈنگ اس کی کرتا ہے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ۔ یہ ایک بندہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ شوڈ پرفارم ڈفرینٹ ڈیوٹیز۔ تو اسی میں پھر فراڈ اور ایرر کے چانسز کیا ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ تبھی یہ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہر انٹرنل کنٹرول میں ضروری ہے۔ آرگنائزیشن میں ہمیشہ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں وہ یعنی وہ انشور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آڈٹ اور مانیٹرنگ ضروری ہے کسی بھی ایسٹ کے لیے۔ یعنی انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہوگا کہ وہ پراپرٹی کے ریکارڈ کو، پراپرٹی ریکارڈ اور لیگل ڈاکومنٹ کو کیا کریں گے، پیریاڈیکلی اس کو ریویو کریں گے کہ یہ موجود ہے بھی یا موجود نہیں ہے۔ اسی کے علاوہ فزیکل ویریفیکیشن بھی انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو کرنا چاہیے کہ ایسٹ کی فزیکل ایگزسٹنس موجود ہے اگر نہیں یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایسٹ کی ہم فزیکل ویریفیکیشن کرتے ہیں اس کا کنڈیشن کیا ہے، گڈ کنڈیشن میں ہے، گڈ کنڈیشن میں نہیں ہے، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ لیگل ریکارڈ کے ساتھ لیگل ریکارڈ اور فزیکل ایگزسٹنس اور اکاؤنٹنگ ریکارڈ، یہ تینوں آپس میں میچ کرنے چاہیے۔ تو یہ کس کا کام ہے، یہ انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ اچھا، اتنے سارے انٹرنل کنٹرول کا پھر فائدہ کیا ہوگا، یعنی ہم اسی میں سے کیا دیکھیں گے انٹرنل کنٹرول، یعنی ایفیکٹو انٹرنل کنٹرول آن لینڈ اینڈ بلڈنگ ہمیں کیا انشور کرتا ہے، یعنی ہمیں کیا گارنٹی کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں لیگل اونرشپ پروٹیکشن، یعنی ملکیتی حقوق کی قانونی جو تحفظ ہے وہ دیتا ہے۔ فراڈ اور انکروچمنٹ سے آپ کے ایسٹ کو بچاتا ہے، اور فائنینشیل رپورٹنگ ایکوریٹ ہوتا ہے، یعنی اسی میں میٹیریل میں اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایفیشینٹ ایسٹ مینجمنٹ میں یہ کام آتا ہے، یعنی کہ ہم اپنے بلڈنگ کو کتنا ایفیشینٹلی یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی بلڈنگ میں چلے جائیں اور آپ کو یہ لگے کہ آدھا ہم اپنے یوز کر سکتے ہیں اور آدھا رینٹ پہ دے سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس از ایفیشینٹ یوز آف ایسٹ، اور اس کو ایفیشینٹ ایسٹ مینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ This is all about today lecture. If there is any question, you can write it in a comment section of the video. Otherwise, جو میری طرف سے کوشچن آنسر ہوں گے میڈ وغیرہ میں، تو وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ یعنی ایکسپلین دا آبجیکٹیو آف انٹرنل کنٹرول سسٹم فار لینڈ اینڈ بلڈنگ۔ اس کا کیا آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی بتا دیا پہلے سلائیڈ میں۔ How do internal control help in safeguarding the ownership right of land and building؟ ٹائٹل ڈیڈ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟
پراپرٹی ویلیویشن یا اپریزل کیا ہوتا ہے، اور لیز مینجمنٹ از ان انٹرنل کنٹرول کو ایکسپلین کر لیں کہ لیز کو آپ کیسے مینیج کریں گے اگر آپ نے ایسٹ لیز پہ دیا ہے یا لیز پہ دیا ہے۔ تھینک یو، دس از آل اباؤٹ ٹوڈے لیکچر، سی یو ان اے کمنگ ویڈیو۔